بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلبہ و طالبات، انشاءاللہ آج اپنی اسلامیات کی 4 کلاس کی بک سے بے ارکان اسلام زکوٰۃ کا مختصر تعارف کی بلند خوانی کریں گے۔ ٹھیک ہے، بلند خوانی کی طرف آتے ہیں۔ بلند خوانی کی طرف آنے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر ہم ارکان اسلام مطلب اسلام کے جو ارکان ہیں، مین ارکان اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان، ان کے بارے میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں، ہمارا دین اسلام ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کے معنی فرما برداری اور اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ کس کے حوالے کر دینا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے حوالے کرنا۔ اب ہم اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیتے ہیں، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کی عمارت 5 ارکان پر قائم ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے۔ ارکان کی کسی جمع ہے؟ رکن کی جمع ارکان ہے۔ ٹھیک ہے، جس کے معنی ستون جو ان کو بجا لاتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اسلام کے ارکان یہ ہیں: توحید و رسالت کا اقرار کرنا۔ توحید کے کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس بات کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور رسالت کا اقرار کرنا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم یہ اقرار کلمہ طیبہ کی صورت میں کرتے ہیں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ تعالیٰ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنے سے مراد کہ دیکھیں دن بھر میں ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5۔ فجر سے لے کر عشاء تک ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ نمازیں ہم پر فرض کی گئی ہیں۔ اسی کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اسلام کا بنیادی عقائد میں سے دوسرا عقائد نماز پڑھنا ہے۔ تیسرا ہے زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، حج ادا کرنا۔ دیکھیں، ہم توحید و رسالت کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ توحید و رسالت کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے نماز۔ نماز سے کیا مراد ہے؟ کہ دن وقت میں ہم جو 5 نمازیں ادا کرتے ہیں جو ہم پر فرض کی گئی ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ نمازیں ہمارے پاس جو ہم پڑھتے ہیں فرض نمازیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ اسلام کا بنیادی ارکان میں سے دوسرا ارکان ہے۔ نمبر 3 ہے زکوٰۃ دینا۔ آئیں زکوٰۃ دینے کا مختصر تعارف پڑھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا، کسی بھی چیز کا زیادہ۔ دین اسلام میں زکوٰۃ یہ ہے کہ صاحب نصاب اسے کہتے ہیں جس کے پاس نصاب ہو۔ نصاب سے مراد مال ہو، ٹھیک ہے، اپنے مال میں سے 2.5% مال مطلب 2.5% مال مستحق اور غریب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دے۔ صاحب نصاب شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اپنی بنیادی صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اپنے نصاب کے بنیادی ضرورتوں کے علاوہ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی ہو یا اس کی قیمت کے برابر مال موجود ہو اور 1 سال تک وہ اس کے پاس ہو۔ اسی طرح مویشی کے مخصوص مقدار بھی مخصوص حساب سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ صاحب نصاب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس اتنا مال ہو اور اس مال کو جو ہے وہ تقریباً 1 سال گزر چکا ہو۔ اب کتنا مال ہو؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے لیکن اس کی رقم موجود ہے، یا پھر 52.5 تولے چاندی تو نہیں ہے لیکن اس کی رقم موجود ہے، مطلب اتنی رقم موجود ہے کہ وہ 7.5 تولے یا تو سونا لے سکتا ہے یا 7.5 تولے سونا لے سکتا ہے یا 52.5 تولے چاندی اس رقم سے خرید سکتا ہے، اور اس رقم کو رکھے ہوئے 1 سال گزر چکا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اپنے مال میں سے اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس کے بعد دیکھیں، اسی طرح مویشی۔ اب مویشی بھی کیا ہے کہ اگر اس کے پاس جانور ہیں، اتنے جانور ہیں کہ اس جانوروں کو بیچ کر وہ 7.5 تولے سونا خرید سکتا ہے یا 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ اب زمین کی پیداوار بھی مخصوص حساب سے زکوٰۃ فرض کی گئی۔ اسی طرح زمین جو ہوتی ہے، اب کسی کے پاس زمین ہے اور زمین پہ خیت وغیرہ اس کی پیداوار ہوتی ہے، اس پیداوار کا بھی اگر اتنی رقم نکلتی ہے کہ جس سے 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی خرید جاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اگر جیسے زمین کا جب آ جاتی ہے بات، تو اگر زمین کی بات آتی ہے کہ اس کے پاس مطلب زمین کی پیداوار بھی مخصوص حساب سے ہو تو
عشر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ عشر کہا جاتا ہے. زکوٰۃ ہجرت مدینہ کے بعد فرض ہوئی. زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ ہجرت مدینہ کے بعد فرض ہوئی. اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں پر اس لیے فرض کی تاکہ غریبوں ضرورت مندوں کی پریشانیاں ختم ہوں اور وہ اپنی بنیادی ضرورتوں پوری کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی تاکہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں, غریبوں کی پریشانیوں کو ہم ختم کر سکیں. ٹھیک ہے. اسی طرح معاشرے سے غربت ختم ہوگی اور مال بھی پاک ہوگا اور اس میں برکت بھی ہوگی. زکوٰۃ کا قرآن پاک میں بھی اس طرح آیا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں آیا ہے. ترجمہ ہے اس کا, اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو. اس کے بعد دیکھیں, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ایسے عمل کی نصیحت کرے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. مجھے ایسے عمل کی نصیحت کرے جو مجھے جنت میں داخل کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو. اب دیکھیں, زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں, جن میں سے چند فوائد درج ذیل ہے جو آپ کو میں بتاتی چلوں کہ زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے. زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے. زکوٰۃ سے معاشرے کے نادار و غریب افراد کی مدد ہوتی ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں مال کی محبت کم ہو جاتی ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے مالداروں اور ناداروں میں باہمی محبت و الفت پیدا ہوتی ہے. اب سبق کے خلاصے میں دیکھیں, اسلام کے سبق کے خلاصہ مطلب جو سبق ہم نے ریڈ کیا اس کا خلاصہ کیا تھا کہ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے. اس چیپٹر کو پڑھ کے ہمیں کیا پتہ چلا کہ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے. زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض کی گئی ہے تاکہ معاشرے کے نادر اور مستحق افراد کی مالی مدد کی جائے. زکوٰۃ دینے سے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے دل سے مال کی محبت کم ہوتی اور اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے. دیکھیں, اب ہم نے یہ پورا چیپٹر ریڈ کیا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, میں نے جب یہ چیپٹر ریڈ کیا اور اب اس کے بارے متعلق آپ کو تھوڑا کچھ سمجھایا, تھوڑا بہت سمجھا دیا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے پورا چیپٹر ریڈ کرنا ہے. اگر ہم پورا چیپٹر ریڈ کریں گے اس کے بعد ہی ہم مشق کی طرف آئیں, مشق کے سوالات اور اس کے جوابات کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ بلند خوانی لازمی کیجیے گا. شکریہ.